کو پتہ ہے کہ ہم کافی اتواروں سے احکام عشرہ یعنی 10 احکام یا خدا کی اخلاقی شریعت سے متعارف ہو رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس تعارف میں 10 احکام کو سمجھنے کے لیے لازمی بنیادی اصولات کی نشاندہی کر کے ان کی تشریح کی گئی ہے۔ لہٰذا 10 احکام کا خاطر خواہ مطالعہ کرنے سے پہلے ان اصولات کو سمجھنا لازمی ہے۔ آج ہم ایک وقفے کے بعد واپس پیغاموں کے اس سلسلے کی طرف آئے ہیں، اور آج بفضل خدا پہلے حکم کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے۔ آئیے ہم یہ حوالہ پڑھیں، خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت سے شروع کر کے۔ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا زمین یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اس سے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ یہ پھر دعا کریں اور خداوند سے مدد مانگیں کہ وہ آج پہلے حکم کا مطالعہ کرنے اور اس کو سمجھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ دعا کریں۔ اے ہمارے باپ، ہم پھر بڑی عاجزی اور انکساری سے تیرے پاس آتے ہیں، اس لیے کہ ہم ضرورت مند ہیں اور تیری حکمت اور تیری دانائی چاہتے ہیں جو تو نے روح القدس کے وسیلے سے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہماری مدد فرما تاکہ ہم تیرے کلام کو جیسے سمجھنا چاہیے سمجھ سکیں۔ خداوند تو جانتا ہے کہ 10 احکام کو سمجھنا کس قدر ضروری ہے، کیونکہ یہی مسیحی زندگی کا معیار ہے۔ اس لیے ہم پر رحم کر اور ہمارے ذہنوں اور عقلوں کو کھول اور سمجھ عنایت فرما، یسوع مسیح ہمارے منجی کے نام میں، آمین۔ پہلے تو یہ ہے کہ چند باتیں میں بتانا چاہتا ہوں اس پہلے حکم کو آج شروع کرنے سے پہلے، اور وہ ہے جو کچھ اب تک ہم نے سیکھا ہے اس کا خلاصہ، یعنی 10 احکام کو ٹھیک طور پر سمجھنے کے لیے ضروری اصول جو ہیں ان کا خلاصہ، اور یہ اب تک 3 پیغاموں میں دیے گئے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ 3 نقطے جو ہیں میں اس طرح بتاؤں گا آپ کو تاکہ ہمارے ذہن میں وہ سب باتیں آئیں اور پھر ہم ان کی بنیاد پر ہم آگے آج بڑھ سکیں۔ میں نے گزارش کی تھی پہلے پیغام میں کہ فرمانبرداری یعنی خدا کے وہ تمام حکم جو اس نے اپنے کلام میں دیے ہیں ان پر عمل کرنا ہر سچے مسیحی ایماندار کا بنیادی فرض ہے۔ 10 احکام اس سلسلے میں مسیحی فرمانبرداری کا خلاصہ ہیں، اور پہاڑی واز جو ہے نئے عہد نامے میں وہ 10 حکم یعنی احکام عشرہ کی تشریح ہے۔ یہ پہلے پیغام میں
بتایا تھا۔ دوسرا پیغام جو سنایا گیا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 10 احکام جو ہیں یا احکام عشرہ یا پہاڑی واز، ان پر عمل کرنے سے کوئی گنہگار نجات نہیں پا سکتا، کیونکہ 10 احکام اور پہاڑی واز جو ہے ان کے دینے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ گنہگار ان کے وسیلے سے نجات پائیں، کیونکہ 10 احکام یا پہاڑی واز پر کوئی انسان کامل طور پر آج تک عمل نہیں کر سکا۔ ویسے بھی نجات جو ہے، جیسے کتاب مقدس میں لکھا ہے، وہ شریعت پر عمل کرنے سے نہیں بلکہ المسیح کے خون اور راست بازی پر ایمان سے ملتی ہے۔ لیکن 10 احکام جو ہیں یہ تمام مسیحی لوگوں کے لیے ہر دور میں مسیحی زندگی گزارنے کا واحد معیار ہیں۔ اور خلاصہ بتایا گیا تھا آخری پیغام میں 10 احکام کا، اور وہ یہ ہے کہ خدا سے اولین محبت اور انسان سے اپنی مانند محبت رکھنا۔ یہ دریا کو کوزے میں بند رکھنے کی طرح ہے، جیسے کتاب مقدس میں بھی لکھا ہے۔ اور اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ 10 حکم جو ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ ہے وہ جس میں پہلے 4 حکم آتے ہیں، اور یہ وہ حکم ہیں جن میں خدا کے بارے میں ہمارے فرائض شامل ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہیں وہ فرائض جو انسان کے بارے میں ہمارے فرائض ہیں، لیکن پہلے 4 جو حکم ہیں ان کا تعلق خدا کے بارے میں ہمارے فرائض کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر پہلا حکم جو ہے اس میں زور دیا گیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف خدا کی ذات اور ذات اقدس ہی ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے جس کے مطابق خدا اور مسیح کی تصویریں بنانا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تیسرا حکم ہے کہ خدا کے مقدس نام کا احترام اور عزت کرنا ہم پر فرض ہے۔ چوتھے حکم میں بتایا گیا ہے کہ اتوار کو یا اتوار کے دن کو یاد رکھنا اور اس کی تقدیس کرنا ہر مسیحی ایماندار پر فرض ہے۔ سو یہ ہیں پہلے 4 حکم جن کا تعلق ان فرائض کے ساتھ ہے جن کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ 5ویں حکم سے شروع کر کے 10ویں حکم تک دوسرا جو گروہ ہے ان کا تعلق انسان کے بارے میں ہمارے فرائض کا تعلق ہے، جس میں 5واں حکم آتا ہے اپنے والدین کی عزت کرنا، 6 میں نفرت اور غصے سے مکمل طور پر کنارہ کرنا، 7ویں حکم میں جنسی ناپاکی سے اجتناب کرنا، 8واں حکم دوسروں کی چیزوں پر ان کے علم کے بغیر قبضہ نہ کرنا، 9واں حکم ہمیشہ حق گوئی سے کام لینا، اور 10واں حکم اس میں بتایا گیا ہے کہ لالچ حرام ہے اور اس گناہ سے ہمیں کنارہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سو آئیے اب ہم پہلے حکم کی طرف آئیں۔ پہلا حکم جو ہے اگر آپ بائبل کھولیں وہی 20واں باب، تو اس میں دیکھیں گے کہ پہلا حکم جو ہے وہ 3 آیت میں پایا جاتا ہے۔ پہلا حکم ہے خداوند کہتے ہیں کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اس حکم کے مطابق جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف خدا کی ذات اقدس ہے۔ خدا سے زیادہ کسی چیز یا شخص سے ویسی محبت رکھنا جو صرف خدا ہی کے لیے واجب ہے گناہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کسی کی عبادت نہیں کرنی ماسوائے خدا کے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کس کی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ ہمیں صرف سچے خدا کی عبادت کرنی ہے، اور اس لحاظ سے ہم کو کسی دوسرے معبود سے ایسی محبت نہیں کرنی، نہ ہی ہمیں کسی طرح کسی دوسرے معبود کو ایسی عبادت کے لائق سمجھنا چاہیے جس کا حق صرف اور صرف خدا ہی کو حاصل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حکم کن کے لیے ہے یا کن کو مخاطب کیا گیا ہے؟ غور کیجئے کہ لکھا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ یہاں لفظ لکھا گیا ہے تو، یہ نہیں لکھا گیا کہ تم یا آپ سب، وہ بھی مناسب تھا، لیکن تو اس لیے لکھا گیا ہے کہ اس حکم کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر شخص کے ساتھ ہے۔ خدا کا یہ حکم ہر ایک مرد، عورت، نوجوان، لڑکے، لڑکی اور بچے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لفظ کے مطابق یہ حکم ایسا ہے جس میں خدا ہر ایک سے نام بنام فردن مخاطب ہے۔ لکھا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ انفرادی اور شخصی طور پر
ہر شخص کو مخاطب کیا گیا ہے، تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اور وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری فطرت ہے کہ خدا کی نعمتوں اور بخششوں کو لینے کے لیے ہم سب کے سب تیار رہتے ہیں، لیکن خدا کی طرف سے جو ہمارے فرائض ہیں پورے کرنے کے لیے، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دوسروں کی طرف نظر کرتے ہیں کہ یہ فریضہ جو ہے یہ اس شخص کے لیے، یہ اس کے لیے ہے، جبکہ یہ حکم جو ہے یہ نام بنام مجھے، ہمیں دیا گیا ہے، انفرادی طور پر، شخصی طور پر لکھا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ مانا۔ تو ذاتی اور شخصی طور پر ہر ایک شخص کی طرف انفرادی اور شخصی طور پر اس کا اشارہ کیا گیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے، پہلا بڑا نقطہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، یہ حکم ہے کیا؟ یعنی اس کا نفس مضمون کیا ہے؟ حکم میں کیا بڑی بات ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حکم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف خدا ہی کو اپنا خدا ماننا ہے۔ یہ ہے اس حکم کی مرکزی تعلیم، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر صرف اتنا ہی کچھ ہوتا تو پھر پورا پیغام سنانے کی ضرورت نہیں، اس لیے اس کی تشریح کرنی ضروری ہے۔ لکھا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، اور غور کریں کہ یہ باقی تمام حکموں میں سب سے پہلا حکم ہے اور سب سے زیادہ اہم ہے، اور اسے اولین حیثیت دی گئی ہے، اور اس لحاظ سے یہ بنیادی درجہ رکھتا ہے باقی تمام حکموں میں۔ یہ حکم ہر قسم کی سچی روحانیت اور مسیحی دین و ایمان کی بنیاد ہے۔ اس حکم کا جو نفس مضمون ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں خدا کا احترام اور عزت کریں، اور باقی تمام مخلوقات سے زیادہ خدا کو مقدم اور قابل عزت سمجھیں۔ اس حکم کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم صرف ایک خدا کو مانیں۔ لکھا ہے دوسری آیت میں کہ خداوند تیرا خدا جو ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، یعنی صرف اسے ہمیں ماننا ہے۔ کہا کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو کس کو ماننا ہے؟ صرف اسی خدا کو جو ہمیں گناہ اور ابلیس کی غلامی سے نکال لایا ہے، جس نے ہمیں نجات دی ہے، جس نے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے اور اپنے بندے اور بندیاں بنایا ہے، اور اپنے لوگ اور برگزیدہ لوگ بنایا ہے۔ سو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم صرف ایک خدا کو مانیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کسی کو ماننا گناہ ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ ہم صرف خدا ہی کو اپنا خدا مانیں، اس لیے کہ صرف خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے۔ نفس مضمون کیا ہے کہ ہم صرف خدا کو اپنا خدا مانیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس لیے ماننا ہے خدا ہی کو اپنا خدا، کیونکہ خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ خدا کے سوا ہمارا اور کون خدا ہو سکتا ہے؟ دوسرا سیموئیل 22واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں، اس کے سوا اور کون ہمارا خدا ہے؟ ہم صرف اسی کو جانیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہو سکتا ہے، جیسے اس حوالے میں لکھا ہے۔ کیونکہ یہ خداوند خدا جو ہے یہ خدا ثالوث ہی ہے، یعنی جس نے اپنے آپ کو 3 اقانیم میں، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس میں ظاہر کیا ہے۔ وہی سچا، زندہ اور ازلی خدا ہے، پس وہی اور صرف وہی ہمارا خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کیا کہ ہم صرف خدا ہی کو اپنا خدا مانیں، کہ صرف وہی ہمارا خدا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم اسے مان سکتے ہیں کہ خدا کی حیثیت سے ہم اس کا اقرار کریں، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کو واقعی خدا مانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، یعنی صرف خدا ہی کو خدا ماننا ہے۔ تو کیسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں خدا کو مانتا ہوں؟ اس کی ایک ثبوت اس کا یہ ہے، اور ہم چند پر غور کریں گے، کہ خدا کی حیثیت سے ہم اس کا اقرار کریں۔ کیا مطلب؟ زبور کی کتاب نکالیے، اس کا 96 زبور 5ویں آیت، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا۔ سو ہم کیوں خداوند کو خدا مانیں اور غیر معبودوں کو نہ مانیں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، اور قوموں
اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں۔ سو خداوند کی حیثیت سے اس کا اقرار کرنا ضروری ہے اگر ہم خداوند کو خدا مانتے ہیں۔ ان میں کوئی الوہیت ہے نہیں، کیونکہ وہ سب محض کیا ہیں؟ بت ہیں۔ اسی طرح پہلے کرنتھیوں کے 8ویں باب میں لکھا ہے، پہلے کرنتھیوں کا 8واں باب اور 4 آیت، پس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں، اور سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں۔ سو ہم نے صرف خدا ہی کو خدا ماننا ہے، اور اگر ہم مانتے ہیں تو پہلی بات کیا ہے کہ ہم اس کا اقرار کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں۔ اسی طرح یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 46واں باب اور اس کی 2 آیت، بتوں کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ جھکتے اور باہم خم ہوتے ہیں، وہ اس بوجھ کو بچا نہ سکے، اور وہ آپ ہی اسیری میں چلے گئے ہیں، تو ہمیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ بت جو ہیں وہ بیکار ہیں، بت بذات خود اسیری میں چلے گئے، جیسے اس حوالے میں بتایا گیا۔ اور پھر یرمیہ کا صحیفہ اس کا 14واں باب، وہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں صرف خدا ہی کو خدا ماننا ہے، اور اس کا طریقہ یہ کیا ہے کہ ہم اس کا اقرار کریں کہ وہ ہے کون۔ 14واں باب 22ویں آیت، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ تجھ ہی پر امید رکھتے ہیں کہ تو ہی نے یہ سب کام کیے ہیں۔ یہ ہے اقرار کرنا خدا کا۔ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہم اس کو اپنا خدا مانتے ہیں، کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ پھر پہلا سلاطین اس کا 18واں باب، وہاں ایلیا کے وقتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہاں یہ آیات آتی ہیں 39ویں آیت میں کہ خداوند ہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ یہ ہے کہ اس کا اقرار کرنا، اور اگر ہم اس کا اقرار نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند کو خدا نہیں مانتے۔ اور پھر دوسرا سلاطین اور اس کا 19واں باب اور اس کی 15ویں آیت، یہاں حزقیہ نبی نے دعا کی، اور وہ کیا دعا کرتا ہے کہ اے خداوند اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے، تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ ہے اقرار۔ اگر ہم خدا ہی کو خدا مانتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کا اقرار کریں۔ اور پھر پہلا سلاطین 8واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیات میں سلیمان کی دعا سنیے کہ وہ جب اس نے ہیکل کی تعمیر کی تو کیا کہتا ہے؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیری مانند نہ تو اوپر آسمان میں اور نہ نیچے زمین پر کوئی اور خدا ہے۔ اور پھر ایوب کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی 7ویں آیت، خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ جو شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ کتنی زبردست حقیقتیں ہیں۔ یہ ہے وہ خدا جس کو ماننے پر زور دیا گیا ہے، اور ہم ان حوالوں کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان میں یہ زور دیا گیا کہ ہم جس خدا پر ایمان رکھنے کا یا جس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں اس کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہے، کیونکہ پہلے حکم میں یہ زور دیا گیا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم خدا جیسے وہ ہے اس کا اقرار کریں۔ ہمارے لیے خدا ہی خدا ہے جب ہم اپنے دلوں میں قائل ہوتے ہیں اور اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں اور اسے اپنے ہاتھوں سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سچا خدا ہے اور کسی دوسرے سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سو پہلی بات کیا ہے کہ اس کا ہم اقرار کریں۔ دوسری چیز اس میں ہے کہ صرف خدا ہی کو اپنا خدا ماننے سے مراد ہے کہ ہم اس کو چن لیں۔ کیا مطلب چننے سے؟ یشوع کی کتاب اس کا 24واں باب دیکھیے اور اس کی 15ویں آیت، وہ اپنے لوگوں سے مخاطب ہے۔ یشوع اس 24ویں باب میں 15ویں آیت میں اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہے تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ تم آج چن لو، آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو۔ اور آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات
سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. لیکن خدا چننے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو پہچانیں، اس کے بارے میں کچھ جانیں. اسی طرح جیسے شادی جو انجیل کے مطابق ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ جس سے شادی کرنی ہے اس کے بارے میں جس نے کرنی ہے شادی اس کو جاننے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا. اس لیے مسیحی شادیاں جو ہیں، اکثر مسیحی شادیاں نہیں کہلائی جا سکتی، کیونکہ جس نے شادی کرنی ہے جس کے ساتھ، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ مسیحی طریقہ نہیں. اور اسی طریقے سے خدا کے بارے میں اگر ہم نے اس کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں بہت کچھ معلوم کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تواریخ کی کتاب کی 28ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، جہاں داؤد اپنے بیٹے سلیمان کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو کیا کر، پہچان. سو ہمیں نہ صرف خدا کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہے، بلکہ اسے کیا ہے، چن لینے کی ضرورت ہے. اور چننے سے پہلے، انتخاب کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ ہے کون. اور یہاں بتایا گیا ہے کہ اپنے خدا کو پہچان. اور ہم خدا کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کی صفات کے ذریعے سے، اس کی خوبیوں کے ذریعے سے، کہ وہ پاکیزگی میں پرجلال ہے، وہ اپنے فضل میں لامحدود ہے اور اپنے وعدوں میں سچا ہے. ہمیں اس خدا کو اس کے بیٹے یسوع المسیح کے وسیلے سے جاننا ہے، کیونکہ ہم اس کے بیٹے کے چہرے سے خدا باپ کے جلال کو دیکھتے ہیں. سو تیسری بات کیا ہے؟ ہم نے اب تک دیکھا ہے کہ اگر خدا کو ہم خدا مانتے ہیں تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اس کا اقرار کریں، خدا کی حیثیت سے اس کا اقرار کریں. نمبر 2، خدا کی حیثیت سے ہم اس کو چن لیں. اور اب تیسری بات یہ ہے کہ صرف خدا کو اپنا خدا ماننے سے مراد ہے کہ ہم اس کے ساتھ عہد باندھیں کہ وہی اور صرف وہی ہمارا خدا ہے. ایک دوسرے کو چن لینے کے بعد ہی شادی کے عہد باندھے جاتے ہیں. جس طرح خدا ہمارے ساتھ عہد باندھتا ہے، وہ کہتا ہے یسایہ کے 55 باب کی 3 آیت میں کہ میں تم کو ابدی عہد، یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا. یہ خدا کا عہد ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. اور پھر دوسری تواریخ کی کتاب 15واں باب اور 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اس عہد میں شامل ہو گئے خداوند کے لوگ، تاکہ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کے طالب ہوں. انہوں نے عہد کیا اپنے خدا کے ساتھ. اور اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم خداوند کو اپنا خدا مانیں، جیسے اس پہلے حکم میں کہا گیا ہے کہ تو نے کیا ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہیں ماننا بلکہ اس خدا کو ماننا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا ہے، جس نے تجھے نجات دی ہے، جس نے تجھے گناہوں کی معافی اور ابدی زندگی دی ہے، جس نے تیرا کفارہ دیا ہے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کا اقرار کریں. دوسرا یہ کیا ہے کہ ہم خدا کی حیثیت سے اسے چن لیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ عہد باندھیں کہ ہم وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلیں گے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ صرف خدا کو اپنا خدا ماننے سے مراد ہے کہ ہم اس کی تعریف اور پرستش کریں، جس میں اس کی عقیدت اور احترام کرنا بھی شامل ہے. زبور 79 اور اس کی 7ویں آیت، خدا اپنے سب ارد گرد والوں سے زیادہ محیب ہے. محیب کا مطلب ہے قابل عزت اور احترام. جتنے اس کے ارد گرد یعنی غیر معبود ہیں، خدا اپنے سب ارد گرد والوں سے زیادہ محیب ہے، یعنی قابل احترام، قابل عقیدت ہے. یہ ہے مطلب کہ ہم کیوں اس کی تعریف کریں. اس کی تعریف اور پرستش اس لیے کریں کہ وہ قابل تعریف ہے، قابل پرستش ہے، سب سے زیادہ محیب ہے. اور یسایہ کے 6 باب کو آپ جانتے ہیں، جب یسایہ نے خدا کو پرجلال تخت پر تخت نشین دیکھا تو لکھا ہے کہ خدا کے تخت کے ارد گرد جو سرافیم تھے انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے. کیوں؟ کیونکہ خدا جلال سے بھرا ہوا خدا ہے، اور اس کی تعریف اور پرستش اس کی عقیدت اور احترام کے ساتھ کرنی لازمی ہے. صرف تعریف ہی نہیں کرنی، احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اس کی تعریف اور اس کی عبادت کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایلیا نے اپنا منہ ڈھانپ لیا اپنے چوغے کے ساتھ جب خدا اس کے پاس سے گزرا. اس قسم سے، یعنی اس طرح سے، اس مثال سے خدا کی پاک ہستی کی عقیدت اور عزت افزائی ثابت ہوتی ہے. پرستش سے مراد ہے اس کے سامنے سر بسجود ہونا یا اسے سجدہ کرنا. زبور 29 میں
لکھا ہے دوسری آیت میں کہ پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو. اور پھر نہمیہ کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ صرف اسی کی پرستش کرنی چاہیے، اسی کو پرستش کا اعزاز حاصل ہے جس میں الوہیت ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا خدا ہے. صرف اسی کی پرستش کرنی ضروری ہے، اسی کو حق حاصل ہے. اس لیے لکھا گیا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہیں ماننا. اور اگر ہم خداوند کو خدا کی حیثیت سے مانتے ہیں تو کیا ہے کہ ہم نے اس کا اقرار کرنا ہے، اس کو چن لینا ہے، اس کے ساتھ وفاداری کا عہد باندھنا ہے، اس کی تعریف عزت اور احترام کے ساتھ کرنی ہے. اور اب 5ویں بات یہ ہے کہ صرف خدا کو اپنا خدا ماننے سے مراد ہے کہ ہم اس کا خوف مانیں. خروج کی کتاب 20واں باب اور اس کی 20ویں آیت. موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو. سو ایک وجہ ان احکام کے دینے کی یہ تھی کہ لوگ اس کا خوف مانیں. استثناء کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 58 آیت میں شریعت پر عمل کرنے کے بارے میں لکھا ہے کہ تو اگر عمل کرے تاکہ تجھ کو خداوند اپنے خدا کے جلالی اور مہیب نام کا خوف ہو. سو اگر ہم خداوند کو خدا مانتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اس کا خوف ہونا چاہیے. اور اگر خوف نہیں خدا کا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند کو خدا نہیں مانتے. 2 چیزیں ہیں بنیادی طور پر خداوند کے خوف کو سمجھنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس کی حضوری کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے. زبور 16 کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، داؤد کہتا ہے کہ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے. اور پھر زبور 25 کی 15ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو خداوند کا خوف ہے اسے ہمیشہ پتا ہوتا ہے کہ خداوند مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہی ہوں. اسے پتا ہے کہ خدا منصف ہے اور وہ دلوں اور عملوں کا جانچنے والا ہے. خواہ ہم کسی بھی طرح کیسے ہی پرائیویٹ اور علیحدگی میں اور خلوت میں اور تنہائی میں کوئی بات کیوں نہ سوچیں یا کریں، خداوند مجھے دیکھتا ہے، وہ میری عدالت کرے گا. یہ ہے اس کا مطلب ایک کہ ہمیں اس کی حضوری کا مکمل احساس ہو. اور جب ہوتا ہے تو ہمیں کیا ہے؟ خداوند کا خوف ہمارے دلوں میں ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ جاننے کا کہ کیا ہمارے اندر خداوند کا خوف ہے یا نہیں، وہ یہ ہے کہ ہم گناہ سے کنارہ کریں. 4 زبور اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو. تھر تھراؤ، کانپو، خوف مانو، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ گناہ نہ کرو. ایک اور جگہ لکھا ہے کہ بدکار جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کا خوف نہیں کرتے، اور ایماندار خوف کرتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے. بدکار جو ہیں ان میں خوف نہیں خدا کا اور اس لیے ثبوت کیا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں. لیکن جو سچے ایماندار ہیں ان میں خدا کا خوف ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ گناہ نہیں کرتے. 39واں باب پیدائش کا، اس میں یوسف کنانی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے. 17 سال کا وہ گبرو جوان، جب پوتیفار کی بیوی نے اس پر ڈوریاں ڈالنی شروع کی اور اس کو گناہ کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی بلکہ اصرار کیا، تو یوسف نے کیا کہا اس بدکار عورت کو کہ میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں. کیونکہ اس شخص کے دل میں، اس نوجوان کے دل میں خدا کا خوف تھا. سو یہ ہے 5ویں چیز جو بہت ضروری ہے. اگر ہم خداوند کو خدا مانتے ہیں اور کسی معبود کے سامنے نہیں جھکتے تو کون کون سی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لازمی ہے کہ ہم خدا کی حیثیت سے اس کا اقرار کریں، ہم اس کو چن لیں، اس کے ساتھ عہد باندھیں اور عقیدت اور احترام کے ساتھ اس کی تعریف اور پرستش کریں. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ ہم اس کا خوف مانیں. 6 ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں. اگر ہم خدا ہی کو خدا مانتے ہیں اور بت پرست نہیں ہیں، بتوں کے سامنے نہیں جھکتے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں. 141واں زبور اور اس کی 8ویں آیت. زبور نویس کہتا ہے کہ اے خداوند، اے مالک خداوند، میری آنکھیں تیری طرف ہیں، میرا
तवक्कल तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरी जान को बेकस ना छोड़। मेरी आंखें तेरी तरफ है, मेरा तवक्कल तुझ पर है। ये है खुदा को खुदा मानने का एक सबूत। और फिर दूसरा शमूएल उसका 22वां बाब और उसकी 3री आयत कहता है कि खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। अगर हम खुदा ही को खुदा मानते हैं तो इससे मुराद यह है कि हम उस पर भरोसा करें। हम सिर्फ खुदामंद पर ही भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तमाम चीजें क्या हैं? बेफायदा हैं। मखलूकात बेफायदा हैं। जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं तो उसे अपना खुदा मानते हैं। जब हम उस पर भरोसा नहीं करते तो उसे माबूद या बुत बनाते हैं। खुदा पर भरोसा करना उसकी कुव्वत पर भरोसा करना है, जिस हाल में कि वो खालिक और मालिक है। खुदा पर भरोसा करने से मुराद है कि उसके सुपुर्द अपना सब कुछ, अपनी अजीज तरीन चीज उसके हाथ में करने की जरूरत है, यानी अपनी जाने, अपनी रूहें उसके हवाले करना। फिर है वो हमारा खुदा। हमने उस पर भरोसा करना है हर वक्त। 52 ज़बूर की 8वीं आयत में ज़बूर नवीस कहता है कि मेरा तवक्कल अब्दुल्लाबाद खुदा की शफकत पर है। हमेशा मतवातर, हर वक्त, सुबह शाम, अच्छे बुरे वक्तों में मेरा तवक्कल सिर्फ और सिर्फ खुदामंद पर है। और ना सिर्फ हर वक्त उस पर भरोसा करने की जरूरत है, बल्कि हर हाल में, अच्छे बुरे हालात में हमारा भरोसा अपने खुदावंद पर होना चाहिए। हिजकीएल के सहीफे के 12वें बाब की 19वीं आयत में यह लिखा है कि जब सिर्फ खुशी और मसरत की रोटी ही मुयस्सर है तो उस वक्त नहीं, बल्कि बुरे वक्तों में भी। जब गम और मुसीबत है तो हमने खुदावंद पर भरोसा करना है। बल्कि ज़बूर 80 में उसकी 5वीं आयत में बताया गया है कि उस वक्त जब पीने को सिर्फ आंसू हों तो उस वक्त भी हमें खुदावंद पर भरोसा करना है। और जब हम करते हैं तो इससे ये साबित होता है कि हम किसी माबूद और किसी बुत की परस्तिश नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं, जिसने हुक्म दिया है कि मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। और 7वीं चीज यह है, अगर हम खुदावंद को खुदा मानते हैं तो इससे मुराद है उससे मोहब्बत रखते हैं। और ईमानदार की जिंदगी में यह हकीकत होनी चाहिए कि वो खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी कुव्वत से मोहब्बत रखे। और उसकी जिंदगी में खौफ और मोहब्बत, खुदा का खौफ और खुदा की मोहब्बत दोनों यकजा होते हैं। और 8वीं और आखिरी चीज मैं ये कहूँगा कि खुदावंद को अपना खुदा मानने से मुराद है उसके हुक्मों की फरमाबरदारी करना। अगर हम उसके हुक्मों की फरमाबरदारी नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम खुदावंद को खुदा नहीं मानते, हम बुत परस्त हैं। हम किसी और चीज की, किसी और ख्याल की, किसी और तस्वर की फरमाबरदारी, किसी और को खुदा मानते हैं, ना कि खुदा को। अगर खुदा को खुदा मानते हैं तो हम उसकी फरमाबरदारी करें। अब सवाल हमारे सामने ये आता है कि क्यों खुदावंद ही को खुदा मानना चाहिए? पहला हुक्म है मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। सवाल यह है कि हम क्यों खुदावंद ही को खुदा माने? क्या वजूहात हैं? पहली वजह यह है क्योंकि खुदावंद ही हमारा वाहिद खालिक है। उसी ने हमें बनाया, हमारी जिंदगी उसी के दम से है। 100 ज़बूर में क्या लिखा है 3री आयत में? उसी ने हमें बनाया और हम उसी के हैं। लिहाजा किसी और को अपनी मोहब्बत और परस्तिश देना ना इंसाफी बल्कि ना शुक्रगुजारी है। सिर्फ खुदा ही ने हमें बनाया है, वही हमारा वाहिद खालिक है। एक बात तो ये। दूसरी वजह यह है हम क्यों खुदावंद को ही खुदा माने। दूसरी वजह यह है क्योंकि वही हमें बरकत से मालामाल भी करेगा। 67वां ज़बूर या 67वां ज़बूर उसकी 6ठी आयत में लिखा है खुदा यानी हमारा खुदा हमें बरकत देगा, इसलिए हमें उसको मानना है और सिर्फ उसी को मानना है। इस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब की 4थी और 5वीं आयत में यह वादा किया गया है कि तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चुपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे अगर तू खुदावंद खुदा ही को मानेगा। तेरा टोकरा और तेरी कठौती दोनों मुबारक होंगे। और इसी किस्म के वादे ज़बूर 29 में और 147, रोमियो 8वां बाब, पैदाइश का 40वां बाब, ज़बूर 144
اور کئی اور حوالوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہم کیوں خداوند ہی کو خدا مانیں؟ کیونکہ وہ واحد ہمارا خالق ہے، کیونکہ وہی ہمیں برکات سے مالا مال کرے گا، اور پھر یہ کہ کیونکہ خداوند خدا کے سوا ہمارا اور کوئی چارہ ہے نہیں، ہمیں صرف اس کی اور صرف اسی کی ضرورت ہے۔ ملاکی کی کتاب کے 2 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے کہ اگر تم شنوا نہ ہوگے، اگر تم نہیں سنو گے میرا کلام اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے، تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا۔ یعنی جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، خداوند کہتا ہے میں ان پر لعنت اپنی بھیجوں گا۔ اس کے سوا ہمارا اور کوئی چارہ ہے نہیں کہ ہم صرف اور صرف اپنے خداوند خدا ہی کو خدا مانیں۔ پھر تو ہم خداوند کے دشمن ٹھہرے، اور خدا اپنے دشمنوں کی کیوں مدد کریں؟ وہ ہمارا منصف اور عدالت کرنے والا ہے، ہم اس کو کیوں اپنا خدا نہ مانیں؟ وہی ہماری آخری امید اور ہماری پناہ گاہ ہے، ہم کیوں نہ اس کو خدا مانیں؟ عزیزو، بات یہ ہے کہ خبردار رہیں کہ ہم صرف اپنے منہ سے مسیح اور خدا کا اقرار نہ کریں۔ ہم خبردار رہیں، وہ جو خدا کو اپنا خداوند نہیں مانتے، اگر وہ خدا کا یقین نہیں کرتے، یہ اپنی گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، اپنی ضروریات کے لیے اس کے پاس نہیں جاتے، تو وہ در حقیقت خداوند کو خدا نہیں مانتے، بلکہ وہ ان چیزوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، ان باتوں سے، ان تصورات سے زیادہ محبت رکھتے ہیں جو خدا سے زیادہ ان کی نظر میں ضروری ہیں۔ تو وہ بت پرست ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ خدا سے اپنی پہلی محبت نہیں رکھتے جو ان کو رکھنی چاہیے۔ وہ منہ سے تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دل خداوند سے دور ہیں۔ یہ ہے وہ ریاکار جو ہمارے درمیان بہت پائے جاتے ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ ہمیں پورے طور پر اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کرنے، یعنی اسی کو اور صرف اسی کو خدا ماننے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہیں ماننا، صرف اسی کو ماننا ہے جو تجھے ملک مصر کی غلامی سے نکال لایا ہے، یعنی جس نے تجھے نجات دی ہے، جس نے تجھے گناہوں کی معافی دی ہے، جس نے تیرا کفارہ دیا ہے، صرف وہی اور صرف اسی کو تو نے اپنا خدا ماننا ہے۔ اور اگر مانتا ہے تو یہ تیری زندگی میں ہونا لازمی ہے۔ وہ لوگ جو خداوند ہی کو خدا مانتے ہیں، ان کی عبادتی زندگی جو ہے وہ بھی ثابت کرتی ہے کہ وہ خداوند کو خدا مانتے ہیں، وہ خدا کی خدائی کے مطابق اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب وہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو خدا نہیں مانتے۔ وہ کہتے چلے جائیں منہ سے کہ خداوند میرا خدا ہے، لیکن وہ عبادات پر باقاعدگی سے نہیں آتے، وہ عقیدت سے خداوند کی عبادت میں نہیں بیٹھتے، وہ خدا سے دعا، سرگرمی سے دعا کرنے کی انہیں عادت نہیں، کلام سنانے کے دوران ان کے ذہن ادھر ادھر اور پتہ نہیں کہاں، دان سے کہاں تک آوارگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایسے لوگ خدا کو خدا نہیں مانتے۔ لکھا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہیں ماننا۔ جن چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جن لوگوں کے بارے میں، جن حالات، تصورات اور مختلف باتوں کے بارے میں، وہ ہے ہمارے خدا۔ اگر خدا ہمارا خدا ہے تو اس کی عبادت میں جب اب بیٹھے ہیں تو ہمارے دل، ہمارے تصورات، ہمارے سب کچھ، ہماری پوری توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے، اگر خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ اب جلدی سے یہ دیکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے اس حکم میں۔ لکھا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ یاد رکھیں کہ جتنے حکم ہیں ان میں 2 چیزیں لازمی طور پر پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا نہیں ہے۔ ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ اس حکم کا کیا مطلب ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس چیز کی ممانعت کی گئی ہے اس حکم میں۔ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ تو نے کیا ہے، غیر معبودوں کو نہیں ماننا۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ تیسری آیت، میرے حضور سے مراد ہے میرے چہرے کے سامنے، یا میرے حضور، میری نظروں کے سامنے، میری موجودگی میں۔ استثناء کی کتاب کے 27ویں باب کی 15ویں آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے، اس آدمی پر لعنت، خدا کہتا ہے، جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ سب کی نظروں کے سامنے بعض گناہ نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں چھپ کر۔ انہوں نے اپنی پوشیدگی میں، اپنے کمرے میں، اپنے خیالات میں، اپنے دل کی پوشیدگی میں انہوں نے بت بنا رکھے ہیں،
اور وہ ان بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے کہیں گے نہیں میں تو یہ نہیں کرتی، میں تو یہ نہیں کرتا، نہیں ایسی تو نہیں کرتے، لیکن ان کی دل کی گہرائیوں میں، دل کی خاموشیوں میں، پوشیدگی میں انہوں نے ایسے بت بنا رکھے ہیں جن کے سامنے وہ ضرور جھکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ خدا ان لوگوں کو اور ان بتوں کو جانتا ہے۔ یہ ہے مطلب کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نام۔ حضور کا مطلب ہے کہ میری نظروں کے سامنے، خدا کی نظر شدید کے سامنے ہمارے دلوں کا حال ہر وقت کھلا رہتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، کیا سنتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں، کیا خیالات، کیا تصورات ہمارے دلوں اور ذہنوں میں آتے ہیں، اور وہ ہمارے بت ہیں، ہم ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں خدا کی نسبت۔ یہاں دیکھا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ مانا، اس کا مطلب ہے کہ اور کوئی خدا ہے نہیں، خدا ہی صرف واحد خدا ہے۔ استثناء کے 4 باب میں لکھا ہے، پس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جما لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے، اور کوئی دوسرا نہیں، اور کوئی خدا ہے نہیں، صرف خدا ہی عظیم قوت ہے، کیونکہ کائنات میں 2 خدا تو نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسے ہی جیسے ایک جہاز ہے، اس میں 2 پائلٹ ہیں، ایک کہتا ہے اس طرف موڑو، دوسرا کہتا ہے اس طرف موڑو۔ یسایہ کے 44ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، رب الفواج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، میرے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ یہ ہے مطلب میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ میری حضوری میں اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں کسی اور کو خدا نہیں ماننا چاہیے۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہیں ماننا، یہ حکم ممانعت کرتا ہے کہ کسی جھوٹے معبود کی پرستش کرنا بجائے سچے خدا کی پرستش کرنے کے کیا ہے، ممنوع ہے۔ یرمیہ کے 2 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو بت پرست ہیں وہ لکڑی سے کہتے ہیں کہ تو میرا باپ ہے، پتھر سے کہتے ہیں کہ تو نے مجھے جنم دیا۔ اور پھر یہ کہ جو خدا کو اس کی حضوری کا احساس نہیں کرتے اور کسی اور کو مانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹے معبود کو سچے خدا کے ساتھ ملاتے ہیں، دونوں کو اکٹھا، ادھر بھی ایک ٹانگ ادھر بھی ایک ٹانگ۔ دوسرا سلاطین اس کے 17 باب میں بتایا گیا ہے 33ویں آیت میں کہ وہ خداوند سے بھی ڈرتے تھے اور اپنی قوموں کے دستور کے مطابق اپنے اپنے دیوتا کی پرستش بھی کرتے تھے۔ وہ عبادت میں بھی آئیں گے اور خدا کو بھی سمجھتے ہیں کہ راضی کر لیا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے اپنے بدی کے کام بھی کریں گے۔ خداوند کہتا ہے کہ میرے حضور تو نے غیر معبودوں کو نہیں ماننا۔ جیسے قانونی طور پر ایک بیوی 2 شوہر نہیں رکھ سکتی، اسی طرح ہم بھی 2 خداؤں کی پرستش نہیں کر سکتے۔ خروج کے 34ویں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ تجھے کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی، اس لیے کہ خداوند جس کا نام غیور ہے وہ خدائے غیور بھی ہے۔ اور پھر زبور کی کتاب میں سے 16واں زبور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ کسی اور کو خدا ماننا خدا کو چھوڑنے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاضیوں کی کتاب کے 2 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کو جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتا میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے، اور خداوند کو غصہ دلایا۔ لکھا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ خروج کے 23ویں باب کی 13ویں آیت میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ تو نے ان کا نام تک نہیں لینا، یعنی غیر معبودوں کا نام اپنے درمیان نہیں لینا، ان کا نام تمہاری زبان تک نہیں آنا چاہیے۔ یعنی کسی دوسرے خدا کو نہ ماننا سے مراد ایسا ہے کہ ایک بیوی کا کسی دوسرے مرد سے معاشقہ لڑانا، اور یہی حال بنی اسرائیل کا بھی تھا جب انہوں نے سونے کے بچڑے کی پرستش کرنی شروع کی۔ تو لکھا ہے خروج کی کتاب کے 32ویں باب کی 7ویں آیت میں موسیٰ سے خدا نے کہا کہ تیرے لوگ بگڑ گئے۔ پہلے خدا کہتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، جب انہوں نے فرمانبرداری نہ کی بلکہ بے وفائی کی خدا کے ساتھ، تو لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تیرے لوگ بگڑ گئے، اب وہ خدا کے لوگ نہیں رہے۔ اور ہوسی کی کتاب کے 2 باب میں یہ الفاظ بڑے مناسب ہیں، جہاں خدا کہتا ہے اپنے لوگوں کے بارے میں جنہیں وہ اپنی بیوی
کہتا ہے کہ وہ نہ میری بیوی ہے اور نہ میں اس کا شوہر، اس لیے کہ انہوں نے دوسرے معبودوں کی پرستش شروع کر دی، خدا سے بے وفائی شروع کی۔ استثناء کے 13ویں باب کی 6 اور 8 اور نامی آیات میں اپنا کوئی عزیز ترین رشتہ جو ہے، رشتہ دار بھی ہے، وہاں لکھا ہے کہ اگر وہ بھی تمہیں ورغلائے کہ تم کسی اور خدا کی معبود کی پرستش کرو، تو لکھا ہے کہ تم اس کے ساتھ نہ جانا بلکہ اس شخص کو قتل کرنا۔ یہ تھا پرانے عہد نامے میں حکم۔ اب چیز یہ ہے کہ سچے خدا کے علاوہ کسی جھوٹے معبود کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک مطلب یہ ہے کہ خدا سے زیادہ کسی اور چیز پر بھروسہ کرنا، اسے خدا ماننا ہے۔ اپنے روپے پیسے سے، یعنی اس پر بھروسہ کرنا۔ متی کی انجیل کے 13ویں باب کی 22ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ دولت جو ہے ایک بڑا فریب ہے۔ لوگ نہیں مانتے، آج بھی نہیں مانتے، لیکن کلام کہتا ہے کہ دولت ایک فریب ہے، یہ ایک بڑی آزمائش ہے جو ہماری زندگی میں آتی ہے۔ وعدہ تو کرتی ہے دولت اطمینان دینے کا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ نا امیدی پیدا کرتی ہے دولت، اور یہ سدا پاس رہنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن دولت بہت جلدی ہم سے دور ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ واعظ کی کتاب کے 5ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، دولت جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے چھوڑتا ہے۔ حزقیل کہتا ہے 28ویں باب کی 5ویں آیت میں کہ دولت غرور اور تکبر پیدا کرتی ہے۔ امثال کے 10ویں باب میں لکھا ہے کہ دولت مند کی دولت اس کا محکم شہر ہے، یعنی وہ اپنا سارا بھروسہ اس پر کرتا ہے۔ خدا سے زیادہ کسی اور چیز پر بھروسہ کرنا اسے خدا ماننا ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور پھر یہ کہ اگر ہم انسان پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر بھی ہم اسے کیا مانتے ہیں؟ خدا مانتے ہیں۔ اپنی دولت روپے پیسے پر بھروسہ کرتے ہیں تو اسے خدا مانتے ہیں۔ اگر انسان پر بھروسہ کرتے ہیں خدا سے زیادہ تو اسے ہم اپنا خدا مان لیتے ہیں۔ یرمیہ کے 17 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون وہ آدمی ہے جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ اور پھر پہلا سلاطین اس کا 20واں باب اور 27ویں اور 29ویں آیات، اسوریوں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ان گنت افواج پر بھروسہ کیا اور وہ پاش پاش ہو گئے۔ یعنی ہم جس چیز پر بھروسہ کرتے ہیں خدا اسے ہماری رسوائی کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ ہمیں شرمسار کرے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ چیزوں اور انسانوں سے ہٹ کر خدا پر ہو، اور پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی غیر معبود کی پرستش نہیں کرتا بلکہ میں صرف خدا کی پرستش کرتا ہوں۔ سو کیا مطلب ہے؟ روپے پیسے پر بھروسہ نہ کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان پر بھروسہ نہ کرنا۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنی دانائی اور حکمت پر بھروسہ نہ کرنا۔ اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اسے اپنا خدا مانتے ہیں۔ ہم روپے کو بھی اپنا خدا مان سکتے ہیں، ہم انسان کو بھی اپنا خدا مان سکتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی دانائی اور اپنی حکمت اگر اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو اسے اپنا خدا مانتے ہیں۔ یرمیہ نبی کے صحیفے کے 9ویں باب کی 23ویں آیت میں خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ قوی اپنی قوت اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے۔ اور پھر ایوب کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا ہوشیاروں کو انہی کی چالاکیوں میں پھنسا دیتا ہے جو اپنے آپ کو اور اپنی حکمت اور دانائی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی مثالیں ہیں جن میں ہم یہ حقیقت ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر سچے خدا کے علاوہ کسی جھوٹے معبود کو ہم مانتے ہیں تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے روپے پیسے پر بھروسہ کرتے ہیں خدا کی نسبت۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم خدا کی نسبت انسان پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا کی نسبت اپنی دانائی اور حکمت پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اپنی نیکیوں پر بھی جب ہم بھروسہ کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنا خدا مانتے ہیں۔ جب ہم اپنی راست بازی پر بھروسہ کرتے ہیں تو انہیں خدا مانتے ہیں، جیسے یسایہ کے 64ویں باب میں لکھا ہے کہ ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ بلکہ جب ہم اپنی خوبیوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو بھی ہم اپنی خوبیوں کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ اور پھر سچے خدا سے زیادہ کسی اور چیز سے محبت کرنا اسے خدا ماننا ہے۔ جیسے میں نے گزارش کی، اگر ہم روپے پیسے کو خدا سے زیادہ پیار کریں
تو ہمارا حال وہی ہوگا جو متی کی انجیل کے 29ویں باب کی 22ویں آیت میں اس جوان آدمی کا جو مایوس ہو کر خداوند کے پاس سے چلا گیا اس لیے کہ وہ مالدار تھا۔ افسیوں کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ لالچی آدمی بت پرست ہے۔ روپیہ پیسہ جو ہے اس سے بھی ہم محبت اگر خدا سے زیادہ کریں تو یہ ہمارا بت ہے۔ اسی طرح لذت اور مزہ لینا کسی بھی چیز سے، 2 تموتھیوس کی 3 باب میں لکھا ہے کہ خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ پسند کرنا، مزہ اور چیزوں میں ٹھڑک لینا، فحش اور گندی فلمیں اور ویڈیو دیکھنا اور ایسی موسیقی سننا اور ان کی عادت میں پڑ جانا، یہ ہے عیش و عشرت، اور یہ بھی ہمارا خدا بن سکتے ہیں۔ احمق کا جی عشرت خانہ سے لگا ہے، سلیمان کہتا ہے باز کی کتاب کے 7ویں باب میں، اور مکاشفے کے 18ویں باب میں لکھا ہے 7ویں آیت میں کہ خداوند کی امت کے بارے میں کہ جس قدر عیاشی اس نے کی ہے اسی قدر اس کا غم اور عذاب بھی زیادہ بڑھے گا۔ اور پھر پیٹ کے بارے میں لکھا ہے بھوک اور اچھے کھانے جو ہیں، اگر پیٹ اس کی طرف زیادہ توجہ ہے تو لکھا ہے کہ یہ بھی ہمارا خدا بن سکتا ہے، فلپیوں کے 3 باب کی 19ویں آیت کے مطابق کہ ان کا خدا پیٹ ہے۔ اور پھر اولاد کے بارے میں بھی کتنے والدین ہیں جو اپنی اولاد کو خدا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، خدا سے زیادہ محبت وہ رکھتے ہیں۔ اب مجھے آخر میں سوال کرنے دیجیے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلے حکم کا سب سے بڑا نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کس کے لیے جی رہے ہیں؟ کون آپ کے دل کی خاموشیوں میں بستا ہے؟ آپ کا خدا کون ہے؟ یہاں لکھا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ آپ کس کے لیے جی رہے ہیں؟ اگر خداوند خدا نہیں تو آپ غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ خدا کی عبادت کا وقت ہے اور آپ اس وقت کچھ اور کر رہے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں عبادت میں حاضر ہو کر یا عبادت سے باہر یا اس سے غیر حاضر ہو کر، تو وہ چیز جس کے لیے آپ غیر حاضر ہیں وہ ہے آپ کا خدا، اور آپ اس خدا کی پرستش کرتے ہیں اور لہٰذا آپ بت پرست ہیں۔ اس آیت کے مطابق میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ذرائع اور وسائل خدا نے مقرر کیے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا، جہاں خدا کی خاص حضوری ہے، جہاں خدا کی پرستش اور اس کی عبادت اور اس کی تعریف ہوتی ہے، اگر ہم ان کا انکار کریں تو ہم در حقیقت بت پرست بنتے ہیں۔ آمین۔